آپ سب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پروگرام میں شریک ہیں. ہم آپ سب کو مشکور ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ جگہ کم ہے. کچھ ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ساتھی باہر کھڑے ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے, مگر یہاں بھی ہم اس ریاست کو کوسنا پسند کریں گے کہ بلوچ کی سرزمین پہ بلوچ کو کوئی پروگرام منانے کا کوئی حق نہیں ہے. بلوچ کے پیسوں سے بنا ہوا آڈیٹوریم بلوچ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. بلوچ کے پیسوں سے بنی ہوئی جتنی ہال ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ایک پریس کلب ہے جو وہ اپنے قوانین کے اندر ہمارے لیے اویلیبل رکھتا ہے, ہمارے لیے کہتا ہے کہ آپ یہاں پروگرام کر سکتے ہو, اور پھر اس پریس کلب کے سامنے یا اس پریس کلب کے اندر آنے کے لیے آپ کو NOC لینی پڑتی ہے. پھر اسی پریس کلب کے سامنے 4 پولیس کی گاڑیاں بیریئر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو روک روک کے آپ کی آئیڈینٹی پوچھتے ہیں. پھر اسی پریس کلب کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے, اور جب آپ کہتے ہیں پروگرام پہ جا رہے ہو تو اندر انٹر رہتے ہیں. پہلے تو آپ کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, ہاتھ لگا لگا کے جی چلے جائے, جی میں انسان ہوں, آپ مجھے ہانک ہانک کے اندر کیوں بھیج رہے ہیں, آپ کے ہاتھ لگائے بغیر بھی میں اندر جا سکتی ہوں. پھر جب 4 بندے آپ کو وہاں سے ہانک کے اندر بھیجتے ہیں تو اندر سامنے ڈیسک لگا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے آپ سے آپ کا نام, والد کا نام, شناختی کارڈ اور یہ تمام انفارمیشن پوچھ کے آپ کو اندر الاؤ کرتے ہیں. بہرحال محکوم اقوام روئے تو کس غم کے لیے روئے. اگر ایک غم ہے جس پہ ہم مسلسل روتے رہے تو وہ غلامی ہے. باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گے کہ جو غلامی ہے وہ از خود تمام مسائل کا جڑ ہے, تمام مسائل کی بنیاد ہے. وہ آج جانور سمجھ کے ہمیں پروگرام کے لیے اندر جاتے ہوئے ہانک رہے ہوتے ہیں, وہ دراصل ہمیں غلام سمجھتے ہیں اور ہمیں غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. نہ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, نہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں. بیچ میں ایک جو رشتہ ہے غلامی ہے. جس دن یہ رشتہ ٹوٹے گا نہ وہ ہمیں ہانکیں گے نہ ہم ہانکنے کے لیے تیار ہوں گے. سب اپنی جگہ اپنی زمین پہ خوشی خوشی رہنے رہیں گے. اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. انسانی حقوق کا دن منا رہے ہم 10 دسمبر. آخر یہ دن منانے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ میں معذرت چاہوں گی, میری والدہ یہاں بیٹی ہے, شاید یہ قبضہ گیر کی زبان انہیں سمجھ نہ آئے, بلکہ کچھ مہمان ہیں ان کی خاطر میں اس زبان کا استعمال کر رہی ہوں. بس منا بخشی منی ماتا کہ من قبضہ گیری زبانہ گپ کا نگا ہوں بلکہ شمولاتے گپ نہ سمجھے, بلے بعض مہمان نشتگا کہ سرپد نباؤ بدبختی ماں میں زبانہ کمیونیکیشن واسطے استعمال کا نگا ہم بلے میں میرے چنے آواری جاری ہیں مرچی ماوتی مہمانانی واسطہ لاتے ڈسکشن ایر کا نگلوٹی. ہم محکوم اقوام ہو کے 21ویں صدی میں غلام رہ کے انسانی حقوق کا دن منا رہے ہیں. اگر ہم اس بات پہ غور کریں, ایسا ہی ہوگا جیسے قبضہ گیر خود بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے, اسی طرح ایک غلام کو ہم بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے. دونوں کے لیے یہ مذاق ہے. اس کے لیے بھی مذاق ہے کیونکہ وہ انسانی حقوق کو مسخ کر رہا ہے, اور ہمارے لیے بھی مذاق ہے کہ جب ہمیں زندگی کا ہی حق نہیں ہے تو باقی حقوق کو ہم کیسے گنے, کہاں گنے اور کس کے پاس گنے. اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان حقوق کو گنے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہماری آہ و فریاد سنے, مگر پھر بھی ہم یہ دن منا رہے. کیوں؟ چونکہ اس دن کو 10 دسمبر کی مناسبت سے منانا پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے. پوری دنیا اس دن کو ڈسکس کر رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہی ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد جب ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے, تب یہی سامراجی ادارے بیٹھ کے ایک دن ایک ڈکلیریشن بناتے ہیں, ایک قانون بناتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا بناتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ 30 بنیادی حقوق حاصل ہے. 1939 کی بات ہے اگر میں غلط نہ ہوں. تو ان 30 انسانی حقوق کو
जिस दिन हर इंसान के लिए एक बुनियादी हक करार दिया जाता है, उसी दिन को हर साल बार बार मनाया जाता है, ताकि हर इंसान को ये बावर कराया जाए कि ये तमाम हक आपके बुनियादी हक हैं। अगर आपके ये तमाम हुकूक किसी भी तरह से सल्ब होते हैं तो आपको हक है कि इनके खिलाफ बोले, और दुनिया के दीगर ममालिक को या दीगर ताकतों को हक है कि उन तमाम ताकतों को रोकने की कोशिश करें जो इंसानी हुकूक के मसख करने में शामिल हैं। फिर जब हम मज़ीद पढ़ते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको 3 मुल्कों के नाम नज़र आते हैं जहाँ ये गिना जाता है कि जहाँ इंसानी हुकूक सल्ब हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया है और चाइना है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो एक रियासत के जुल्म तले 70 सालों से रह रहे हैं, या मिडल ईस्ट जैसे दुनिया के गंजान आबाद इलाके जो बुरी तरह से, जहाँ इंसानियत अपने होने पे शर्मिंदा है, जहाँ 45,000 लोग एक साल में मारे जाते हैं, उन ममालिक का नाम नज़र नहीं आता। क्यों कर नज़र नहीं आता? क्योंकि इंसानी हुकूक के कवानीन, इंसानी हुकूक के इदारे उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जो अपनी एक डोमिनेंसी, एक हेजमनी रखना चाहते हैं, और यही ममालिक उन जराइम को गिन रहे होते हैं जो उनके दुश्मन करते हैं, और उन जराइम को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जो खुद कर रहे होते हैं। फिर यहाँ सियासत का वो फ़लसफ़ा आ जाता है जिसे सियासी लोग रियलिज़म कहते हैं, जिसे ताकत कहते हैं। ताकत जहाँ जिस तरह जो कर रहा है वो जायज़ है, और जिनके पास ताकत नहीं वो कुछ भी करे काउंट हो जाएगा, जिनके पास ताकत है वो कुछ भी करे काउंट नहीं होगा। बहरहाल हम भी ये दिन सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग जाने कि उनके क्या हुकूक है। हमारे लोग अगर आज उन हुकूक के ख़िलाफ़, उन हुकूक के मसख होने के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो इंतहाई अहम है, कोई लापता हो रहा है, कोई लापता किया जा रहा है, कोई कत्ल किया जा रहा है, किसी की कोई जायदाद, कोई ज़ाती चीज़ ज़ब्त हो रही है, इंतहाई कम मामलात है, 4 से 5 मामलात है। लेकिन हम देखें हर इंसान को 30 बुनियादी हुकूक हासिल है। क्या आप उन हुकूक के बारे में जानते हैं, या आपको किसी ने बताने की कोशिश की है? और अगर आप जानते हैं कि क्या आप में खुद में जुर्रत रखते हैं कि इन हुकूक के मज़ह होने पे सवाल करें? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सवाल करें? नहीं। तो फिर पहला तनकीद हम पे खुद होता है कि हम अपने हुकूक नहीं जानते, और जब हम जानते हैं तब हम उठने की ज़हमत नहीं करते। मैं हैरान होती हूँ महकूम अक़वाम के उन लोगों पे जो अपनी ताकत अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एक तनकीदी आर्टिकल लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो इंसान को दिए गए इन तमाम हुकूक से नावाकिफ़ है? क्या वो इंसान को एक इंसान होने की जो बुनियादी हक है, क्या उस हकूक के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश करना भी गुनाह शुमार नहीं करते? इन दिनों में या इस दिन को एक सेमिनार रखना गो के फ़ायदा मंद नहीं। हम बलोच तो पिछले 70 सालों से मुसलसल अपने बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो बुनियादी हुकूक चाहे अपनी ज़मीन की हिफाजत हो, अपने ज़मीन पे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी हो, चाहे ज़िंदा रहने का हक हो, अपने वसाइल की डिमांड हो, अपने लोगों की बाजियाबी की डिमांड हो, बलोच अपनी जद्दोजहद कर रहा है। इंतहाई कम दर्जे पे, इंतहाई लो लेवल पे, लेकिन बलोच अपनी जद्दोजहद कर रहा है। अब हमारे लोगों को इस बात पे हमें कायल करना है
کہ اس جدوجہد کو کس طرح طاقتور بنانا ہے کہ ہمارے حقوق بھی گنے جائے، وہ تمام حقوق جو روزانہ کے بیس پہ سلب ہو رہے ہیں وہ حقوق بھی گنے جائے۔ پہلا ڈکلیریشن ہے نا، پہلا اور آخری دیکھ لے، 30 ڈکلیریشن ہے، 30 میں سے ایک بھی بلوچ کی سرزمین پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ پہلا، آپ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن ہماری زمین، ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل، ہمارے خیالات، ہمارے سانس پہ قبضہ کیا گیا ہے 70 سالوں سے۔ ہم اگر لکھنا چاہیں تو کروڑوں کتابیں لکھی جائے ہر سلب ہونے والے حقوق پہ، ہر حقوق پہ، مگر ہم لکھتے نہیں۔ ہم اگر گننا چاہیں تو ایک دن میں، صرف یہ دن، اس دن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پروگرام، انسانی حقوق پہ پروگرام منانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ رات کو کراچی سے 5 طالب علموں کو اٹھایا گیا ہے۔ پرسوں کیچ میں ایک شخص کو ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے متحرک تھا، وہ بلوچ کے حقوق کے لیے متحرک تھا۔ ایک ہی دن میں آپ گنے۔ 1 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ مند میں کچھ خواتین احتجاج کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو نا گھر قبضہ کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دور دیکھیں گے کہ جعفر آباد، جھلمکسی، نصیر آباد میں جو لوگوں کی زمینوں کو آرمی ایکٹ کے نام پہ قبضہ کر کے اور آرمی مالکوں کو ہی ٹھیکوں پہ زمینیں دے رہا ہے۔ ہر چوکی پہ، ہر کلومیٹر کے بعد آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی شناخت، آپ کی شناختی کارڈ، آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے انہیں بھی ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ راشد حسین جو سعودی عرب سے یہاں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آج تک ان کا کیس نہ ہی پاکستان کی عدالتیں حل کر پا رہے ہیں، نہ ہی کچھ اور۔ حسنین بلوچ کو چائنیز کونسلیٹ کیس میں پکڑا گیا اور آج تک عدالتیں یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ مطلب ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایوری ون از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ ہر شخص معصوم ہے جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو۔ حسنین بلوچ پہ 7 سال میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر ابھی تک وہ شخص تعلیم، زندگی، ہر حقوق سے محروم کراچی جیل میں بند ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ یقین کرے اگر ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے ہیں تو یہ بہت کم ہے، بہت بہت کم ہے کہ آپ جو ہمارے زمین پہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہاں بھی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی قانون موجود ہوتا، اگر دنیا میں کوئی ادارہ موجود ہوتا جو پاکستان جیسے وحشی ریاستوں کو روک سکتے تو میں خود بندوق بردار لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی، میں خود کھڑی ہوتی ان لوگوں کے خلاف۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میری زمین پہ جنگ لڑی جائے، مگر جب آپ سے زندہ رہنے کا حق چھینا جائے تو موت کا حق آپ خود چوز کرتے ہو۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے مارنا ہے تو یہ بھی مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں کیسے مروں۔ یہ مظلوموں کا حق ہے، یہ محکوموں کا حق ہے۔ بہرحال کوئی پنجابی ہو، کوئی پختون ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچ ہو، وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہا ہو، یا وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی بلوچ، چلو جو بھی ہے، پاکستانی آرمی جو بھی کر رہی ہے، آپ مسلح تحریکوں کے خلاف بولیں، آپ یہ بولیں کہ مسلح تنظیموں کے خلاف آپریشن جائز ہے، یا آپ یہ بولیں کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک غلط ہے، اگر بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو پاکستان کا آدھا حصہ نکل جاتا ہے۔ اگر بلوچ کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے تو یہ بھی ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا حصہ ہے، تو آپ کیسے اس بات کو انکار کر سکتے ہو؟ اگر بلوچ پرامن طور پہ
وہ تو بڑے دور کی بات ہے نا کہ ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے آپ سے انسانی حقوق مانگ رہے ہیں. ہم اس ریاست سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرو, ہمارے اوپر آپریشنز بند کرو, ہمارے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دو. اگر ہمارے لوگ اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں تو انہیں حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو تعلیم کا حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو اسپتال کا حق دیا جائے, آپ کی چوکیاں ہٹائی جائے جو ہر گھنٹے ہمارے لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ اگر پرسوں ترسوں جب میں تلار سے گزری ہوں, 4 دن پہلے میں گزری ہوں, 4 دن اس سے پہلے میں گزری ہوں, وہی لوگ 4 دن سے ایک چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں اور ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہوئے بھوک, پیاس, میڈیکل فیسلٹی کی ان اویلیبلٹی, دھوپ, ڈی ہائیڈریشن, انہی میں سے ایک فرد مر رہا ہے. تو پھر آپ آتے ہو کہ جی آپ حقوق کی بات کریں اور جو اپنی باقی سیاسی باتیں نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کم کر رہے ہیں. ہمارے لوگ آزادی کی بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ اپنے لوگوں کی بازیابی کی بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ آپ کے لوگوں کو دہشت گرد کہے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ چوکی چھاونیوں کے خلاف گپ کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ صحت مانگے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ فریڈم آف پریس, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹنگ, فریڈم آف ایوری تھنگ وہ مانگے وہ حق پہ ہے. یہ انسانی حقوق کا ڈکلریشن ہے. آپ انہیں انسانی حقوق کے نام پہ ان تمام اداروں سے پیسے بٹور رہے ہو, آپ اپنے فوج کو, آپ اپنے ملک کو چلا رہے ہو کہ آپ دوسرے ممالک سے پیسے لے کے آپ دنیا کے دیگر IMF ہے جو بھی سامراجی ادارے, آپ ان سے پیسے لے کے انہیں یہ کہہ رہے کہ میں ہیومن رائٹس کو فالو کر رہا ہوں, میں ہیومن رائٹس پہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کی عزت کر رہا ہوں, نامی گرامی قوانین بن رہے ہیں, کتابوں میں اپنی چیزوں کو لا رہے ہیں. اس بنیاد پہ آپ پیسے لے رہے ہیں تو ہم بولیں گے, ہم جب تک زندہ ہے بولیں گے. ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی بولے گا, ہمارا بے تعلیم طبقہ بھی بولے گا. ہر انسان چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے پاس یہ تمام حقوق موجود بھی ہے, لیکن جب وہ اپنے ارد گرد غلط دیکھے گا تو بولے گا. بلوچ کی جدوجہد کو جائز قرار دینا, بلوچ کی جدوجہد کو جائز کہنا ہر شخص پہ فرض ہے. اور جو بھی اس جدوجہد کے خلاف ایک نکتہ بھی کہے, جو بھی یہ چوچا کرے کہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, تو وہ شخص قبضہ گیر کے طرف کھڑا ہوگا, وہ شخص قبضہ گیر کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے وہ دانشور ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے وہ پختون ہے. آپ اگر ان تمام سلب ہوتے حقوق کو نہیں دیکھ سکتے ہو, آپ ان تمام حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے ہو, اور اپنی تنقیدی آزادی اور لکھنے کی آزادی اور بولنے کی آزادی میں محکوم کے جدوجہد کو ہی نشانہ بناتے ہو, تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ قبضہ گیر کے ساتھ تھے, آپ قبضہ گیر کے ساتھ ہو, آپ مظلوم کی طرف نہیں ہو, اور مظلوم اپنی طرف خود کھڑا ہے. جتنے بھی بلوچ ہیں, پشتون ہیں, جہاں بھی جس طریقے سے بھی ظالم فوجیوں کے خلاف, ظالم حکمرانوں کے خلاف, ظالم نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, وہ حق پہ ہے. اپنی جدوجہد جاری رکھو, جس بھی حالت میں آپ لکھ سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو, آپ سڑکوں پہ آ سکتے ہو, آپ اس ظلم کو دنیا کے کسی کونے میں بھی چیلنج کر سکتے ہو. آپ حق پہ ہو, آپ کرو, نہ ہی اس بات پہ ڈرو, نہ ہی اس بات پہ شرمندہ محسوس کیجیے. آپ حق پہ ہے, اور حق کسی بھی وقت کسی بھی دور میں خود کو منوا کے ہی رکتی ہے. سلامت رہیے اور اس جدوجہد کو, چونکہ اسپیچ کا دن نہیں ہے, عمل کا وقت ہے. اگر ہم آج عمل نہیں کریں گے, یقین جارے ہماری نسلیں پچھتائیں گے. اگر ہم آج نہیں لڑیں گے تو ہماری نسلیں مریں گے. اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو ہماری نسلیں گھٹن سے مر جائیں گے. شکریہ. السلام علیکم.